बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं CCPO उमर शेख साहब से अजहार हमदर्दी भी करता हूँ और उन्हें थोड़ा सा एहसास भी दिलाना चाहता हूँ कि क्या फ़ायदा हुआ उनको कि उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की और इस किस्म का जो है वो एक इम्प्रेशन दिया जिससे पुलिस ऑफिसर्स की इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं हुआ, बल्कि पुलिस जो है उसका एक बुरा तअस्सुर जो है वो कायम हुआ। और जो नए CCPO तैनात हुए हैं उनसे भी और दूसरे पुलिस ऑफिसरान से भी मेरी ये गुजारिश होगी कि वो अपने आप को रियासत के, स्टेट के सिविल ऑफिसर्स जो है, पुलिस ऑफिसर जो है वो समझें और अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो कानून और रूल्स के मुताबिक जो है वो अदा करें। वो इन लोगों के मुलाज़म बनने की या इन लोगों की ज़ाती ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ने की जो है वो कोशिश ना करें, क्योंकि ये उन्होंने देख लिया कि अगर एक आदमी ने अपनी इज़्ज़त नफ्स को गवा के जो है वो ताबेदारी करने और वज़ीर आज़म के बहनोई का प्लाट वापस दिलवाने की अगर उसने जो है वो काम किया भी, तो उसके बाद उसे कोई इज़्ज़त नहीं मिली। जहाँ तक PDM के जलसे या PDM की रैलीज़ का मामला है, तो PDM ने जो तहरीक शुरू की है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो मुसलसल अवामी दबाव में इजाफ़ा किया जाता रहेगा और फैसला कुन लॉन्ग मार्च भी जो है वो किया जाएगा और असम्बलियों के अंदर और बाहर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाएगा। और जब वक़्त आया तो उस वक्त इन असम्बलियों को जो है वो डिसफंक्शनल जो है वो किया जाएगा और इस्तीफ़े भी दिए जाएंगे और हर कीमत पे PDM की तहरीक जो है वो इस नाअहल और नालायक टोला जो इस मुल्क और कौम पे मुसल्लत है, इस टोले को जो है वो उतारा जाएगा और मुल्क और कौम की जान इनसे छुड़ाई जाएगी। अच्छा राना साहब, ये नज़र आ रहा है अमलन कि अब PDM की तहरीक से पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक पीछे हो गई है, नून लीग भी नीम दिली से इसमें शामिल है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर यही रवैये रहे तो ये वाकई तहरीक आगे चल पाएगी? नहीं लगता है ऐसा ही कि देखें, कल जो PDM का इजलास हुआ है उसमें जो 26 नकात का जो है वो एजेंडा जो डिमांड पेपर 20 सितंबर को अप्रूव हुआ था, उसके एक एक पॉइंट से तमाम पार्टीज़ ने कमिटमेंट जो है वो शो की है। जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, इस्तीफ़ों के मामले में भी पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ बड़ी दलील के साथ और हालात के साथ उसने मौक़िफ़ अपना पेश किया कि इस्तीफ़े जो हैं हमें एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए और उस वक्त इस्तेमाल करने चाहिए जब सड़क गर्म हो और ज़िमनी इलेक्शन के करवाए जाने के चांसेस कम से कम हो। और इसके अलावा जो दीगर ऑप्शन है, जलसा है, जुलूस है, रैली है, एहतजाज है या लॉन्ग मार्च है, उन तमाम ऑप्शंस के साथ जो है पीपल्स पार्टी ने पूरी तरह से अपनी कमिटमेंट शो की है, PMLN ने अपनी कमिटमेंट शो की है और उसके मुताबिक जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिया गया। राना साहब, ये बताइएगा कि रात को वज़ीर आज़म साहब ने एक TV इंटरव्यू में कहा है कि जितने मर्जी PDM जो है वो लॉन्ग मार्च कर ले, रैलियाँ निकाल ले, मैं जो है वो इत्मीनान में मेरी कमी नहीं आएगी। और इस हवाले से क्या समझते हैं कि PDM जो है वो आगे एहतजाज और रैलियाँ शुरू करने जा रही है, तो उसमें कामयाबी मिलेगी? देखिए जी, मैंने कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्रेशर जो है वो बढ़ाएंगे। तो जो आदमी घबराया हुआ होता है, कभी उसने तस्लीम किया है कि मैं घबराया हुआ हूँ? आप वज़ीर आज़म की हरकत व सकनात देखें और वज़ीर आज़म जिस किस्म के यानी अमल कर रहा है, हर रोज़ वो अपने तर्जमानों के साथ बैठा होता है। हमारी तरफ से जिस दिन जलसा हो, जिस दिन रैली हो, अपोजिशन के लोगों ने जिस दिन कोई बात करनी हो, सारा दिन जो है वो तर्जमानों की फ़ौज और इनके मिनिस्टर जो है वो लगे होते हैं दिफा करने में। अगर ये चीज़ें इनके ऊपर असर नहीं कर रही तो फिर ये इतने पहने क्यों हैं? और मास भाई, आप मुझे ये बताएं कि जब से PDM ने जलसे शुरू किए हैं,
آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے ان جلسوں کی کوریج کو کم کرنے، بڑھانے، جواب دینے، تقاریر کا پہلے سے جو ہے وہ پہلے سے ان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے علاوہ انہوں نے اور کام کیا کیا؟ یعنی پچھلے 3 ماہ میں اس حکومت نے سوائے اپوزیشن کے جلسوں کو فیس کرنے اور ان کے اوپر گفتگو کرنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان کو فرق نہیں پڑا؟ ان کو فرق پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی اگر اسی طرح سے حالات رہے تو گورنمنٹ تو اب پہلے بھی نہیں چل رہی. پہلے بھی کون سی گورنمنٹ چل رہی ہے؟ کہاں پہ ان کی کوئی پالیسیز ہیں، کوئی پبلک ویلفیئر کے کام ہیں یا کوئی پبلک بینیفٹ کی پالیسیز ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہر وقت ان کا ٹکراؤ ہے. رانا صاحب، نیب جب بھی کوئی وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کوئی بھی قبل از گرفتاری درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی اور گرفتاری جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے. تو کیا آپ تیار ہیں؟ دوسرا اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت بھی انہوں نے آپ کی وارنٹ گرفتاری جاری کی. دیکھیں، پچھلے 2.5-3 سال سے تمام ایجنسیز جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ لوگوں کو تھریٹ کرتی رہی، تمام انویسٹیگیشن، انکوائریز. اس کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو پھر جو ہے یہ ڈرگس کا کیس جو ہے وہ قائم کیا گیا. جب اس میں بھی بات نہیں بنی تو پھر نیب کو جو ہے وہ انکوائری پہ جو ہے وہ لگایا گیا. اب نیب جو ہے وہ کوئی 1.5 سال بعد 2 سال بعد نیب 1 روپے کی ہڈن پراپرٹی اور 1 روپے کا کوئی فیک اکاؤنٹ جو ہے وہ میرا جو ہے وہ نہیں نکال سکا. اس کی وجہ جب ہے ہی نہیں تو نکالیں گے کہاں سے؟ اب وہ کیس انہوں نے بنایا کہ جی وہ دیکھیں جی یہ چیز انہوں نے سستی خرید لی، اس کی رجسٹری کم پیسوں میں کرا دی، اس کی بھی زیادہ پیسوں میں کرا دی، جو کہ نیب کا کیس بنتا ہی نہیں ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی جب اسٹیمپ ایکٹ جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ ان کا کیس نہیں بنتا. اب اس کے بعد انہوں نے منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ نوٹس دیا ہے اور کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کی. لیکن چلیں وہ انکوائری بھی جو ہے وہ کر لیں. ایسی جو گھٹیا انتقامی کارروائیاں ہیں ان کے آگے عدلیہ کو جو ہے وہ دیوار بننا چاہیے. عدلیہ کو ایسے معاملات میں جو ہے وہ ظلم کو روکنا چاہیے، زیادتی کو روکنا چاہیے، انتقام کو روکنا چاہیے، ورنہ معاشرہ جو ہے وہ افراتفری اور انتشار کا شکار ہو سکتا ہے. عدلیہ جو ہے وہ کسی حد تک اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، لیکن اس کردار کو زیادہ پازیٹیو اور زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت کا انتقام اور گھٹیا پن جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. سر، گزشتہ روز کہا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ ہم نے جو لانگ مارچ کرنا ہے وہ ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پنڈی میں کی طرف کیا جائے اسلام آباد. اگر پنڈی کی طرف کیا جائے تو پڑاؤ کہاں ڈالا جائے گا؟ اگر اسلام آباد کیا جائے تو کہاں ڈالا جائے گا؟ دیکھیں، یہ پڑاؤ کہاں ڈالا جائے گا، اگر اسلام آباد کی طرف کیا یا پنڈی کی طرف کیا، اس کا فیصلہ تو جس دن تاریخ اناؤنس ہوگی فیصلہ کن لانگ مارچ کی، جو کہ 1 فروری کو اجلاس ہوگا، تو اسی دن جو ہے وہ پڑاؤ کی جگہ بھی اور ڈیٹ بھی جو ہے وہ اناؤنس ہوگی. باقی پنڈی میں اور اسلام آباد میں سب کو پتہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہوا تو پڑاؤ کہاں ہوگا اور اگر پنڈی ہوا تو پڑاؤ کہاں ہوگا. شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ کیس کے حوالے سے 1.5 سال ہو گیا، فرد جرم عائد نہیں ہوئی، آج کیوں عائد نہیں ہو سکی اور آج فردر آرڈر کیا؟ دیکھیں، فرد جرم کسی فرد واحد کی خواہش پہ نہیں ہوتی. اس سے پہلے ایک پورا کرمنل پروسیجر کوڈ میں پروسیس دیا گیا ہے کہ کاپیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گی فری آف کاسٹ ایکیوزڈ کو، کہ جس پہ وہ اپنا کل کو ڈیفینس اپنے کیس کا کر سکے. تو اس کے اندر کیونکہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی اور 4 ممبران نے انویسٹیگیشن کی اور اس میں انہوں نے 50 کے قریب لوگوں کو بلایا، جو ہیں وہ کورٹ میں پیش کیے. اور ہماری اپلیکیشن یہ ہے کہ ان کے اسٹیٹمنٹ 161 کی فارم میں نہیں بھی لکھے گئے، وائلڈ فارم میں لکھے گئے ہیں، ضمنی میں لکھے گئے ہیں، تو وہ لا یہ کہتا ہے کہ رائٹ ہے ایکیوزڈ کا کہ اسے فری آف کاسٹ کورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی. اب آپ کے 1.5 سال کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس
رانا صاحب کے خلاف کوئی مٹیریل موجود ہی نہیں ہے. فرد جرم جو ہے وہ مٹیریل کو دیکھ کے کورٹ نے فکس کرنا ہوتا ہے, اور یہ 1.5 سال کا آپ نکلوا لیں انٹرم شیٹ, ایک بھی ڈیٹ ایسی نہیں ہے جو ہماری وجہ سے آپ کہہ سکیں کہ آپ کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. پروسیکیوشن کا چلان کوالیفائی نہیں کرتا کہ جس پہ چلان پہ چارج فریم کیا جا سکے ایکیوزڈ کے, تو یہ بہت سے نقائص ہیں اس چلان کے اندر, کیونکہ یہ میلس پر بنیاد کرتا ہوا چلان ہے. اور یہ ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے, لیکن آپ آنریبل ہائی کورٹ کی ججمنٹ نکلوا لیں جو رانا صاحب کی بیل گرانٹ کی گئی, اس کے اندر لکھا ہے آنریبل جج صاحب نے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن از اوپن سیکرٹ ان اور کنٹری, کہ یہ ہماری بات آنریبل ہائی کورٹ نے مانی ہے کہ یہ کیسز صرف اور صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے قائم کیے گئے. میں یہاں پہ یہ بات دوبارہ دہرانی چاہتا ہوں, کیونکہ کل ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں وزیر اعظم جو کہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہے, ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے, وہ جو ہے وہ ہوسٹ کے اینکر کے جو ہے وہ پروگرام کے جو اینکر تھے ان کے سوال پہ, کامران شاہد صاحب کے سوال پہ وہ یہ کہتے پائے گئے اور سنے گئے ہیں, اور پوری قوم نے سنا ہے کہ یہ کیس میں نے نہیں ڈالا, یہ کیس میں نے نہیں ڈالا. تو جب انہوں نے پھر کراس کیا, کویشچن کیا, تو کہتے نہیں وہ اے این ایف والے کہہ رہے ہیں, اے این ایف والے جو ہیں وہ ضد کر رہے ہیں, اور میں نے نہیں ڈالا, مجھے نہیں پتا. وہ بھئی بے شرم آدمی, اور تم اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہو. جب یہ معاملہ تمہارے نوٹس میں آیا, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کیس میں وہ کون سی بات تھی کہ جو کیبنٹ میں اسے بلایا گیا. کتنے کیسز ہیں جن کے لیے جو ہے وہ اے این ایف کے ڈی جی کو کیبنٹ میں بلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد کتنے کیسز ہوئے ہیں پچھلے 70 سالوں میں جن میں جو پریس کانفرنس ہے وہ منسٹر جو ہے وہ بیٹھ کے کرتا ہے, اور ڈی جی این ایف کے ساتھ. اور کتنے کیس ہوئے ہیں پچھلے 70 سالوں میں جس کی پریس کانفرنس کے لیے پرائم منسٹر جو ہے وہ تیاری کرواتا ہے, ساتھ فردوس عائشہ کبان بیٹھی ہے, ساتھ ڈی جی اے این ایف بیٹھا ہے, ساتھ شہریار افریدی بیٹھا ہے, اور وزیر اعظم نے کاغذات میں پکڑے ہوئے ہیں اور ان کی تیاری کروا رہا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے. یہ ثبوت جو ہے وہ موجود ہے. اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں ڈالا, اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. جب تمہارے یہ نوٹس میں آ گیا تو پھر یہ تمہاری ذمہ داری تھی, یہ تمہاری قانونی اور آئینی ذمہ داری تھی کہ تم اس کے اوپر اپنے آپ کو انشور کرتے, اور تم اس کا جواب یہ دیتے, یا تم کہتے کہ جی میں نے پوری تسلی کی ہے, یہ کیس جو ہے وہ میرٹ پہ ہے اور درست ہے, یا پھر تم کہتے کہ یہ کیس غلط ہے. تم ابھی تک جو ہے تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ جی میں نے نہیں ڈالا, میں نے نہیں ڈالا. یہ تم نے ڈالا نہیں ہے کہ ڈلوایا تم ہی نے ہے. اور یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے یہ شہریار افریدی اور آپ کے اوپر ہی پڑنی ہے. یہ وقت آئے گا, اس میں آپ چلان ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسپیشل کورٹس ہیں, میں اسپیشل کورٹس میں بیٹھے جج صاحبان کا دل سے احترام کرتا ہوں, سارے ہی بہت کمپیٹنٹ اور آنیسٹ لوگ ہیں, لیکن جن کی جو یعنی جوڈیشل ملازمت ہے وہ ایک واٹس ایپ کی مار ہے کہ وزیر قانون جو ہے فروغ نسیم صاحب, اگر وہ چاہیں تو جج صاحب کو فیصلہ لکھتے لکھتے جو ہے واٹس ایپ کے اوپر تبدیل کر سکتے ہیں. یہ جتنے اسپیشل ججز صاحبان بیٹھے ہیں بشمول اے این ایف کورٹ کے, ان کے گھروں کی نگرانی ہوتی ہے, ان کے رشتہ داروں کی نگرانی ہوتی ہے, ان کی جائیدادوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ایک آدمی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ انصاف فراہم کر سکتا ہے, اور کس طرح سے جو ہے وہ اس پریشر کو جو ہے وہ فیس کر سکتا ہے. تو اس صورتحال میں یہ کہنا کہ جی عدالت میں کیس ہے, وہ جی عدالت فیصلہ کرے, یہ کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ کوئی جج جو ہے وہ اپنی وداؤٹ پریشر اور اپنی سویٹ اور انڈیپینڈنٹ ول کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کر سکے. اور اس لیے ہم یہ بات جو ہے یہ آن ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے یا موجودہ جو رجیم ہے اور باقی قوتیں اس میں شامل ہیں وہ عدالتوں کو آزادی کے ساتھ کام نہیں کرنے دے رہی اور عدالتوں کو انصاف کی فراہمی سے جو ہے وہ روک رہی. سر یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو ریموٹ ہے وہ آصف زرداری صاحب کے ہاتھ میں,
क्या ऐसा है? नहीं, पीडीएम का जो भी यानी फैसला है, कल तकरीबन कोई 5 घंटे जो है वो डिस्कशन हुई है, सब ने जो है वो अपना इज़हार ख्याल किया है। सिर्फ एक बात के ऊपर इख्तलाफी राय थी। कुछ लोगों का, जमातों का ख्याल था कि इस्तीफ़े लॉन्ग मार्च के साथ या सेनेट इलेक्शन से पहले देने चाहिए। दूसरी तरफ का ख्याल था कि अगर इस्तीफ़े देने चाहिए, इलेक्शन रुक सकता है, तो हम देने को तैयार हैं। और अगर जो है वो लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़े देने से ज़िमनी इलेक्शन रुक सकता है, हालात ऐसे इस नहज पे पहुंच चुके हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। किसी का भी ये मौक़िफ़ नहीं था कि हम इस्तीफ़े देने के लिए नहीं तैयार, लेकिन इस्तीफ़े देने के लिए जो माहौल और सियासी हालात की बात है, उसके ऊपर जो है वो दो मुख्तलिफ राय, दो मुख्तलिफ जो है वो आर्गूमेंट्स थे। और आखिरकार कोई 4-5 घंटे की जो है वो बहस मुबासे के बाद ये फिर फैसला हुआ कि वाकई इस्तीफ़े देने का वक़्त जो है उसमें हमें कुछ मोहलत जो है वो दरकार है, ताकि उस दौरान हम अपनी जो तहरीक है इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं, और उसके बाद जब वक़्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला तमाम जमातें जो है वो इस्तीफ़े देंगी। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।